ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا اینا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست نمبر 5 میں ہم آپ کے سامنے سورہ سجدہ کو لے کر آئے ہیں۔ اس سے بہت فائدے ہونے والے ہیں، مہربانی کیجئے گا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ دنیا کے ہم کام کرنے میں اپنا بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی فضیلت کو سننے کے لیے، اس کے فائدے سننے کے لیے بھی اگر ہم کچھ وقت نکالیں گے تو اس کا انشاءاللہ وہ ضائع نہیں جائے گا، اس میں آپ کو عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا اور اس میں آپ بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام میں، لا ریب کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورہ سجدہ عطا فرمائی ہے اور قرآن کے بہت سارے فضائل عطا کیے ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے اور سورت نمبر 32 ہے اور پارہ نمبر 21 میں یہ سورہ مبارک موجود ہے۔ اس کی آیات مقدسہ 30 ہیں اور تعداد کلمات 380 ہیں، حروف 1518 ہیں اور رکوع اس کے 3 ہیں۔ دوستان محترم، یہ سورہ سجدہ، اس کے لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ مبارکہ کو اور سورہ ملک کو پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ جو اسے اور سورہ ملک روزانہ مغرب و عشاء کے درمیان پڑھے، گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ سبحان اللہ! یہ سورت غلبہ اور عزت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، میری عزت ہو، میں غلبہ رکھوں اور میری عزت افزائی ہوتی رہے، تو پھر وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو تو پھر وہ قرآن سے پیار کرے اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرے۔ نماز مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اس سورت کو پڑھنے والے کو اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اگر افسران بالا، جو افسر لوگ ہوتے ہیں، ان کو مہربان کرنا ہو، بندہ چاہتا ہے کہ میرے افسران جو ہیں وہ میری طرف نظر عنایت کریں، مجھ پر نظر کریں، وہ مجھ پر مہربان ہو جائیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ 7 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے۔ 7 روز تک بعد نماز فجر اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ بیمار کو دیں گے تو اس کو اللہ صحت یابی عطا کرے گا۔ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر کسی مریض کو دے دیا جائے تو اللہ اس کو صحت یابی عطا فرما دے گا۔ اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان، زمین، جائیداد کے مسئلے پر پریشان کر رکھا ہو تو ایسے وقت پر اسے چاہیے کہ 21 روز تک بعد نماز عشاء روزانہ 11 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ مخالفوں کی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ یہ سورہ سجدہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اگر کوئی مخالف مکان، زمین، جائیداد کی وجہ سے پریشان کرتا ہے تو اس کا عمل کیجئے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کسی بیمار کو یہ 3 دن پلاتے رہیں پانی دم کر کے تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ صحت یابی عطا فرما دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت ہو، دنیا پر غلبہ ہو، تو پھر آؤ اس قرآن کی سورہ سجدہ کی تلاوت کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس میں دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ اس قرآن میں
ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آج آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں، میں ایک مرتبہ اس کو رپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ یاد رہے کہ اس صورت کا کیا فائدہ ہے۔ یہ صورت سرکار دو عالم علیہ السلام نبیوں کے امام، پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، یہ ضرور پڑھتے تھے، اپنا وظیفہ بنایا ہوا تھا۔ تو دیکھیے اگر ہم اس کو وظیفہ بنا لیں گے تو یہ سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ غلبہ عزت ہو تو اس کے لیے یہ مفید ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرے۔ افسران بالا کو اپنے اوپر نظر کرم کرنے کی نیت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ پر مہربان ہو جائیں، تو افسران بالا کے لیے یہ دعا، یہ سورہ سجدہ ضرور پڑھے۔ مریض ہے، بیمار ہے، بیماری جاتی نہیں، 3 دن تک اس کو پانی دم کر کے دیا جائے، اس کو بھی اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت کو اللہ دور فرمائے گا۔ قرآن مومن کے لیے شفا و رحمت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے، کوشش کیجئے کہ یہ جتنا ہو سکے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کرتے جائیں، اور تاکہ یہ ہمارا پیغام سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ یہ ہم نے نشست شروع کی ہے، یہ نشست انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی اتنی توفیق تک ہم اس کو چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا و آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔